اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سامعین گرامی، سورۃ الحشر کا آخری رکوع، اس سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ مرکزی اور بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے جو قرآن مجید کی بیشتر صورتوں میں بار بار دہرائی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بارے میں ہم نے بارہا اپنی زندگی میں سنا اور کہا، لیکن سب سے بہترین جو اس کا معنی ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے احسانات کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی طاقت اور قوت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو، اس کی پکڑ سے بچو، اس کے عذاب سے بچو، کیونکہ جیسے جیسے احساس قوی اور طاقتور ہوتا ہے، انسان اسی طریقے سے اپنے معاملات کو سنبھالتا ہے، سنوارتا ہے اور سمیٹتا ہے۔ جیسے جیسے وہ احساس کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے عمل اور کردار میں بھی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بارہا اس بات کو دہرایا کہ کوئی بھی بات آپ تک پہنچے اور بتانے والا یہ کہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے۔ بتانے والا یہ بتائے کہ یہ آپ کے والد صاحب نے کہا ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں گے۔ جو لوگ اپنے والد کا احترام، ان کی عزت اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اسی اعتبار سے اس بات کا لحاظ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ گاؤں شہر کے ایک عام سے آدمی نے یہ بات کہی ہے، تو آپ اس عام سے آدمی کی بات کو بھی اسی طریقے سے نظر انداز کر دیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، موقع ملا تو کر لیں گے۔ بتایا جائے کہ یہ اس کی طرف سے بات کہی گئی ہے جو آپ کو ہر مہینے تنخواہ دیتا ہے، آپ کی روزی اس کے ہاتھ میں ہے، آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ چاہے تو اس گھر سے نکال سکتا ہے، جو سہولتیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ چاہے تو واپس لے سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی تصور ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ اس کی طرف سے بات کہی گئی ہے، تو ہم یقیناً اس کی اہمیت کو زیادہ بہتر انداز میں محسوس کرتے ہوئے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ روزمرہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات ہے۔ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں، جس گھر میں ملازمت اختیار کرتے ہیں، جس دکان پہ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا باس ہے، جو بھی آپ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتا ہے، آپ اس کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا بنیادی معنی یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ کرو، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا اختیار اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے یہ بات بٹھاؤ کہ تمہیں اسے ناراض نہیں کرنا،
اگر وہ ناراض ہو گیا تو یہ ساری نعمتیں تم سے چھن سکتی ہیں۔ وہ اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ کرتا بھی رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ بس جیسے ہی ایمان کی یہ کیفیت ہمارے دلوں میں بہتر ہوگی، ہمارے عمل کی دنیا میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی یہ ایمان کی کیفیت کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی تو ہم اللہ کی بات کو اللہ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ ہم محض کسی کا واعظ، کسی کی نصیحت، کسی کی بتائی ہوئی بات ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نظر انداز کر دیں گے، اور یہ تصور کریں گے کہ اچھا یہ تو ان لوگوں کا کام ہی ہے، یہ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی، بظاہر چھوٹا سا جملہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو کنٹرول کرنے والا صرف اور صرف یہی جملہ ہے۔ اس اللہ کا احساس جتنا بڑھتا چلا جائے گا، تقوی پر عمل کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کا تقوی جب اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا فائدہ کوئی اللہ کو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں اور تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تمہارے اپنے ساتھ جڑا ہوا ہے، تمہارے اپنے فیوچر، تمہارے اپنے مستقبل کے ساتھ۔ اس لیے دوسرے حصے میں یہ خوبصورت اور عظیم الشان بات کہی گئی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کام کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے اس کے آنے والے کل میں کام آنے والا ہو۔ آنے والے کل کے بارے میں آپ سے بارہا ذکر ہوا، اور اپنے آپ کو بھی اس پہ شامل کرتے ہوئے ہم یہ تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آنے والا کل کیا ہے۔ دنیا میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہر دور میں ہمارا آنے والا کل بس قریب کا زمانہ ہی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی فیوچر اور کوئی مستقبل کا تصور جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، بس اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم سب کسی نہ کسی درجے میں یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جو ملازمین ہیں وہ تو اس تجربے سے جس طریقے سے گزرتے ہیں شاید ہی کوئی اور گزرتا ہو۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے میری ترقی ہو جائے گی، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، میرا گریڈ بڑھ جائے گا۔ جب اسے یہ معلومات ملتی ہیں تو ہم نے دیکھا اور خود بھی اس میں سے گزرے ہیں کہ دن رات ایک کر دیا جاتا ہے اگلے گریڈ تک پہنچنے کے لیے، تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے، نیا ایگریمنٹ حاصل کرنے کے لیے، تو ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص اگر رات کی تنہائی میں کام کرتے ہوئے یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ آخر وہ اپنی یہ محنت کیوں کر رہا ہے، یہ مشقت کیوں اٹھا رہا ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے آج کی راتوں کو جاگ رہا ہے اور آج کے دنوں میں مشقت اٹھا رہا ہے۔ اسے خبر ہے کہ آنے والا کل یا اسے ترقی پر لے جائے گا، یا اس کی تنخواہ میں کمی کا باعث بنے گا، یا اسے ملازمت سے دور ہٹانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہماری زندگی بس اسی میں مگن رہتی ہے۔ لیکن اس بات کو ہم تازہ کر لیں کہ آنے والا کل میری زندگی میں تو ابھی تک ایسا نہیں آیا کہ جس کے بعد اطمینان ہو جائے کہ میں اس کل تک پہنچ گیا ہوں۔ ہر آنے والا کل ایک نئے کل کی آرزو، ایک نئے کل کی تمنا، ایک نئے کل کا خوف
وہ میرے دل میں بٹھاتا ہے، اور پھر دن رات کا چین اور آرام وہ ختم ہو جاتا ہے، محنت اور عمل میں آدمی آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، زندگی بتا رہی ہے، کروڑ ہا کروڑ انسانوں کا تجربہ بتا رہا ہے، لاکھوں انبیاء نے اس بات کو دہرایا ہے، قرآن مجید اور اس سے پہلے آنے والے ہزاروں آسمانی کتابوں اور صحیفوں نے یہ بتایا ہے کہ اے انسان، تمہارا آنے والا کل آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا کام کر رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت کا مطلب سمجھ لیا، ان کے زندگی کے رویے بدل گئے، اور ہمیں تاریخ میں وہ مثالیں ملتی ہیں، بے شمار مثالیں، لیکن ایک آدھ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت ہو گئی، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن یہ اس آیت کی تفسیر ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یا اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا مالک ہے عثمان غنی۔ مختلف لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب پانی کی قلت ہے، یہ کنواں آپ ہمیں دے دیں، ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب عثمان غنی پوچھتے ہیں کتنی قیمت دو گے؟ لوگ اپنی قیمت بتاتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیمت تھوڑی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ اور قیمت بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ کیسا ہے رسول اللہ کا یہ ساتھی، لوگ پیاسے مر رہے ہیں اور یہ اپنا کنواں بیچنا بھی نہیں چاہتا، اتنی قیمت ہم نے لگا دی ہے۔ رسول اللہ تک جا کے شکایت پہنچ گئی۔ آپ نے جناب عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا سن رہا ہوں میں، لوگ مشکل میں ہیں اور آپ اپنے کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہے۔ جناب عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جتنی قیمت مجھے دے رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ قیمت چاہیے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا قیمت چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قیمت یہ لوگ دے نہیں سکتے۔ اور کچھ توقف کے بعد، کچھ دیر کے بعد یہ کہا کہ میں نے یہ کنواں اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو قیمت میرا رب مجھے دینے والا ہے یہ سارے مل کر بھی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور جب رب کو دے دیا ہے تو پھر رب کی مخلوق کے لیے یہ کنواں حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل کا جو اور ایکشن کا جو آپ کو ایک حال نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ جب کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے گا، تو اس کا رب اس کی کسی بھی چیز کی قیمت ادھار نہیں رکھے گا، لازماً وہ اس کو ادا کرے گا، اور جتنی وہ ادا کرے گا اتنی اس کائنات میں کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ جب یہ تصور آ جائے گا تو پھر میں تھوڑی سی دولت حاصل کرنے کی خاطر نہ اپنا ایمان بیچوں گا، نہ اپنی عزت بیچوں گا، نہ اپنا دین بیچوں گا، نہ اپنا نظریہ بیچوں گا، کیونکہ میرا نظریہ اور میرا دین یہ بتاتا ہے کہ اللہ جس سے راضی، پورا جہان اس سے راضی ہو یا نہ ہو، اس کے لیے اللہ کی رضا کافی ہے، اور جتنا وہ عطا کر سکتا ہے کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سامعین گرامی، ہر روز رات کو سونے سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے اپنی تنہائی میں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ آج آنے والے کل کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا پیش کیا ہے۔ آپ نے 5 نمازیں پیش کر دی، بہت اچھی بات ہے۔
آپ نے تھوڑی سی تلاوت پیش کر دی، بہت اچھی بات ہے، کچھ تسبیحات پیش کر دی، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات آپ تک منتقل کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کے مقابلے میں جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی کسی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش، اللہ کی کسی مخلوق کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش، اللہ کی کسی مخلوق کے کام آنے کی کوشش۔ ساری نمازیں اور روزے ایک طرف اور اللہ کے کسی بندے کو اذیت پہنچانا دوسری طرف، اللہ تعالیٰ نمازوں کو اور روزوں کو نظر انداز کر کے کسی مخلوق کو اذیت پہنچانے کی سزا زیادہ دیتا ہے۔ قرآن اس کو واضح کرتا ہے، آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اس آیت کا معنی سمجھنا چاہتا ہے اسے یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرے کہ کیا اس کا نتیجہ اس کے آنے والے کل میں اس کے کام آنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، اور اللہ نے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بات کہنے کے بعد اس جملے کو پھر دہرایا، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو جو بھی تم کرتے ہو وہ رب اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے تمام اعمال کو، تمام خیالات کو، تمام احساسات کو، تمام ایکشنز کو وہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم آج کل یہ خبریں بھی سنتے رہتے ہیں، آج کل کیا جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح کی خبریں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور افسوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ کتنے نادان ہیں ہمارے لیڈرز، ہمارے سیاستدان، ہمارے قائدین، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے ارباب اقتدار، قوتوں کے مالک کتنے بے خبر اور کتنے نادان ہیں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، فراڈ اور دھوکہ دے کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ انہیں عزت مل جائے گی، ان کا اقتدار زیادہ دیر تک قائم رہے گا، ان کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، یہ جانے بغیر کہ ان کے اس عمل سے اللہ ناراض ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بالکل واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے مستقبل کو بھلا دیا، اپنے فائدے کو بھلا دیا۔ وہ ایک طرح کی غلط فہمی اور اس غلط گمان میں مبتلا ہو گئے کہ شاید ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا بھلا نہیں کر رہے، اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنے مالک اور مولا کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں یہ بات فرمائی، اے لوگو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ نے فرمایا لوگو جنت والے اور آگ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت آسان سی بات ہے کہ جنت والے کون ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ جنت والے وہ ہیں جو اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، یہ ہیں جنت والے۔ اور آگ والے کون ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ اس کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے اور وہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے لوگو جان لو، قرآن مجید کی اس آیت میں کہا گیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ دوبارہ سے اس مفہوم کو تازہ کر لیا جائے قرآن مجید کی روشنی میں۔ جنت والے کون ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ایمان والے ہیں، اس کے بعد جو سچے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے، خلق خدا کے لیے مصیبت نہیں بنتے، اور اس کے بعد اللہ کی زمین پر فساد نہیں مچاتے، اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے اور عدل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہیں جنت والے۔ اور اللہ نے کہا اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب کون ہیں؟ ہمارے تصور کو اللہ تعالیٰ صحیح کر رہے ہیں، اس میں سے اس غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں جس میں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہیں۔ ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے؟ جس کا اعلان پاکستان کے چینلز 17 جولائی کو کریں گے، ہم یہ گمان کریں گے کہ وہ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، مٹھائی بھی تقسیم ہوگی، واہ واہ کے نعرے بھی لگیں گے، زندہ باد کے جو ہے وہ ترانے بھی گائے جائیں گے، لیکن یہ فائز نہیں ہیں۔ کامیابی کا تصور یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ پیسے مل گئے، کسی کو کوئی ترقی مل گئی، کوئی الیکشن میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک یہ فائز ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہے کامیاب۔ کامیاب کون ہیں؟ میں نے ابھی کچھ آپ کو بتایا، ایمان والے، سچائی والے، دیانت والے، عدل اور انصاف والے، زمین پر فساد نہ پھیلانے والے، خلق خدا کو تنگ نہ کرنے والے، اللہ کے نزدیک یہ کامیاب ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اور وہ وقت زیادہ دور کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت آنے والا نہیں، وہ وقت آئے گا اور لازماً آئے گا۔ رب کا فیصلہ ہے، کائنات کے بادشاہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، اور اس روز جس کے ہاتھ میں وہ پروانہ دے کر اعلان کیا جائے گا کہ یہ ہے کامیاب، تو وہ خود لوگوں کو آوازیں دے دے کر کہے گا، اے لوگو پڑھو، میرے رب کی طرف سے مجھے کامیابی کا پروانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کی خرابی ہے، فلاں نے اس میں دھوکہ دہی کی ہے، فلاں نے دھاندلی کی ہے۔ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے نظام میں اس طرح کا کوئی فساد نہیں پایا جاتا۔ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جس شخص کو آپ اپنا نمائندہ بنانے کے لیے آگے بڑھیں، یقین جان لیجیے میں مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ووٹ کی پرچی سے خوش نہیں ہوتا، سچائی کی حمایت سے خوش ہوتا ہے، انصاف کی حمایت سے خوش ہوتا ہے، دیانتداری کی بات اور اس پر عمل کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو دنیا میں یا ناکام ہو۔ اللہ کے نزدیک اگر وہ کامیاب ہے تو ہم الفائزون، تو وہی کامیاب ہیں۔ آخری ایک اور بات، اور میں اس کو سمیٹتا ہوں، اور ان آیات کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں جب بھی ملاقات کا موقع ملے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے ایک بہت ہی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جو ابھی آیات پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آیات کس کتاب کی ہیں تو آپ یقیناً بغیر کسی تکلف کے یہ کہیں گے کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ سورہ الحشر اس کا آخری رکوع، اس کی پہلی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے یہ آیت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو، جس کی آیات ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھی، اگر ہم اس قرآن کو ان پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ بلند و بالا اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اس کے جلال سے
پست ہو جاتے اور اس ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، بڑی بڑی چٹانیں ٹوٹ کے بکھر جاتی۔ یہ بات فوراً کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک کا کلام ہے۔ اللہ نے انہیں ان آیات کو پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اتنی مضبوط اور اتنی اہم آیات ہیں کہ اگر ہم انہیں ان پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر سوال تو پوچھنا چاہیے نا اپنے آپ سے کہ یہ قرآن اور یہ آیات کن پر نازل کیا گیا ہے؟ انسانوں پر نازل کیا گیا ہے، میرے اور آپ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو میری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ میرے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں تو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہوں، ان پتھروں سے بھی زیادہ میرا دل سخت ہو گیا ہے کہ آیات کو پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ان پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے لوگو، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غور و فکر کریں، ہو سکتا ہے وہ کچھ سوچیں۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں سورۃ الحشر کی یہ آیات ایک تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ نے پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، سمندروں پر نازل نہیں کیا، ٹیلوں اور درختوں اور جنگلوں پر نازل نہیں کیا، فرشتوں پر نازل نہیں کیا، ہم انسانوں پر نازل کیا ہے تاکہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی رونما ہو جائے۔ اگر تبدیلی رونما ہو جائے تو ہم یقیناً اصحاب الجنت میں شامل ہوں گے اور وہی لوگ قیامت کے روز کامیاب ٹھہریں گے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، وہی کامیاب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آخری جملہ، اس کے بعد کی جو آیات ہیں، یہ والی آیات اور اس سے آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ دونوں آخری رکوع، سورۃ الحشر کا آخری رکوع، اسے یاد کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت سنائی ہے۔ ویسے تو زندگی بدل جاتی ہے اگر کوئی شخص ان آیات کو یاد کرنے کے بعد ان پر غور کرے، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کی بقیہ آیات بھی پڑھیں گے، لیکن آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان آیات کو پڑھ لے، یاد کر لے، اگر صبح کے وقت پڑھے گا تو سارا دن ہزارہا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں گے، اور اگر شام کو پڑھے گا یعنی مغرب کے بعد، رات کو سونے سے پہلے کسی وقت بھی، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ اتنا معمولی سا عمل 1 منٹ بھی بمشکل لگتا ہے، کاش کہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ سورۃ الحشر کا آخری رکوع اپنی نمازوں میں پڑھا کریں۔ جو برکتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں وہ تو یقیناً ملیں گی ہی، لیکن زندگی بدل جائے گی اور قیامت کے بعد فائزین میں یعنی کامیاب لوگوں میں ہم اور آپ شامل ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔